السلام علیکم، اٹس می کبیر خان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل LLB میڈ ایزی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سیکشن 16 اور 17۔ لیٹس ریڈ اسپیسیفک پرفارمنس آف انڈیپینڈنٹ پارٹ آف کانٹریکٹ۔ یہ سیکشن کانٹریکٹ کے انڈیپینڈنٹ پارٹ یا خود مختار حصے کی اسپیسیفک پرفارمنس کے بارے میں ہے۔ Section 16. When a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed۔ جب کانٹریکٹ کا ایک حصہ یا پارٹ جب کانٹریکٹ کے ایک حصے یا پارٹ کو الگ سے لیا جائے، ٹھیک ہے، ٹیکن بائی اٹ سیلف مطلب اس کو الگ سے لیا جائے، اس کے کانٹریکٹ کے ایک حصے کو، اور یہ حصہ اسپیسیفکلی پرفارم کیا جا سکتا ہو۔ کانٹریکٹ کا یہ حصہ اسپیسیفکلی پرفارم کیا جا سکتا ہو اور یہ حصہ باقی کانٹریکٹ سے جدا ہے اور اپنی پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ فوٹنگ ہے اس پارٹ کی، یا یہ ایک انڈیپینڈنٹ حصہ ہے جبکہ کانٹریکٹ کا باقی حصہ another part of the same contract، جبکہ کانٹریکٹ کا باقی حصہ قابل عمل نہیں ہے یا وہ اسپیسیفکلی پرفارم نہیں کیا جا سکتا۔ another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed، ٹھیک ہے، ایک حصہ ہے، اس کو اگر ہم لے لیں تو وہ ایک جدا حصہ ہے، اس کی ایک الگ سٹینڈنگ ہے، وہ ایک خود مختار حصہ ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ انفورسیبل بھی ہے، جبکہ کانٹریکٹ کا دوسرا حصہ قابل عمل نہیں۔ اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ The court may direct specific performance of the former part۔ فارمر مطلب پھیلا، فارمر یہ والا، can and ought to be specifically performed، پہلا جو حصہ اس کی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس صورت میں عدالت کانٹریکٹ The court may direct specific performance of the former part۔ اس صورت میں عدالت کانٹریکٹ کے اس انڈیپینڈنٹ اور قابل عمل حصے کی اسپیسیفک پرفارمنس کا حکم دے سکتا ہے کہ جی کانٹریکٹ کا جو حصہ ہے انڈیپینڈنٹ ہے، وہ جدا بھی ہو سکتا ہے، تو اس انڈیپینڈنٹ حصے کو پرفارم کرنے کا حکم عدالت دے سکتا ہے۔ جنرل رول یہ ہے کہ عدالت کانٹریکٹ کو پیس میل یا ٹکڑوں میں اسپیسیفکلی پرفارم نہیں کروا سکتا، جبکہ کانٹریکٹ کو پوری کا پورا پرفارم کروائے گا۔ جنرل رول یہ ہے، لیکن اس رول کا ایک ایکسیپشن ہے کہ جب کانٹریکٹس قابل تقسیم ہو اور ایک حصہ دوسرے حصے سے الگ ہو، تو اس صورت میں سیکشن 16 کے تحت عدالت اس قابل تقسیم اور خود مختار یا انڈیپینڈنٹ حصے کو پرفارم کرنے کا حکم دے سکتا ہے کہ جی یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ قابل تقسیم ہے، لہٰذا اس کو پرفارم کیا جائے۔ مثلا اے کانٹریکٹ کرتا ہے کہ میں بی کو 2 گائے اور 2 بھینس دوں گا، اس دوران 2 گائے مر گئے، اب 2 بھینس اے بی پر سیل آؤٹ کرے گا کیونکہ کانٹریکٹ ایک ہے، لیکن ایک حصہ دوسرے حصے سے انڈیپینڈنٹ ہے اور دونوں کی سپریٹ اور انڈیپینڈنٹ فوٹنگ بھی ہے، مطلب گائے الگ ہے اور بھینس الگ ہے، تو کانٹریکٹ اگرچہ ایک ہے لیکن اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ ڈیوائڈیبل ہے۔ یہ کانٹریکٹ سپریٹ ہو سکتی ہے، تو جو مطلب انفورسیبل ہے، جو حصہ ہو اور انڈیپینڈنٹ، تو اس کو عدالت انفورس کروا سکتا ہے۔ سیکشن 17 بار ان ادر کیسز آف اسپیسیفک پرفارمنس آف پارٹ آف کانٹریکٹ، مطلب کہہ رہا ہے کہ سیکشن 14، 15 اور 16 کے علاوہ کسی بھی دوسری کانٹریکٹس کے ایک حصے یا پارٹ کو اسپیسیفک
یا ایک پارٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہو سکتی یا بند ہے، بار ہے، پروہیبٹڈ ہے، اسٹاپ ہے، الاؤڈ نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ سیکشن 14، 14، 15، 16 میں صرف ایک کنٹریکٹ کے کسی حصے یا پارٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کنٹریکٹ کو پارٹس میں تقسیم کر کے اس کی اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہو سکتی. The court shall not direct the specific performance of a part of a contract except in cases coming under one or three of the three last preceding section. Three last preceding section کون ہوگا؟ کون سے؟ 16 and then 15 اور then 14. یہ 3 لاسٹ سیکشن فارمر سیکشن ہو گئے. تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ عدالت کسی بھی کانٹریکٹ کے ایک حصے یا پارٹ کو اسپیسیفکلی پرفارم کرنے کے احکامات جاری نہیں کرے گا. شل ناٹ آ گیا ہے تو اب باؤنڈ ہے کورٹ کی ڈسکریشن نہیں، کورٹ از باؤنڈ، مگر صرف ان کیسز میں جو کہ پچھلی گزری گئی 3 سیکشن میں آتا ہو. مطلب کہ یہ کہ کسی کانٹریکٹ کے ایک حصے کی اسپیسیفک پرفارمنس صرف سیکشن 14، 15 اور 16 میں ہو سکتی ہے، جبکہ باقی کسی بھی صورت میں کانٹریکٹ کے ایک حصے کو اسپیسیفکلی پرفارم کرنے کے احکامات عدالت صادر نہیں کر سکتا. میننگ دیئر بائی specific performance of a part of a contract is made only under section 14, 15 and 16. If a case is not coming under these sections, the court shall not order or direct specific performance of a part of a contract, because it is a general rule that court cannot specifically perform the contract in piecemeal, but it must be performed in its entirety. But section 14, 15 and 16 are exception to this general rule. General rule یہی ہے کہ اگر آپ عدالت کنٹریکٹ کو انفورس کرے گا تو وہ کمپلیٹ کنٹریکٹ انفورس کرے گا، انٹائرٹی میں انفورس کرے گا، مطلب A to Z انفورس کرے گا. اس طرح نہیں کرے گا کہ ایک حصہ انفورس کیا اور دوسرا چھوڑ دیا. لیکن پھر بھی وہی ایکسیپشن ہے، جنرل رول یہی ہے، اور ایکسیپشن اس کی سیکشن 14، 15 اور 16 ہے. تو اٹ واز آل اباؤٹ سیکشن 16 اینڈ 17. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے سیکشن 18. تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائی.